يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، وہ جو تجھے محبوب دیکھ رہا ہے وہ دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے پلٹنے کو بھی دیکھتا ہے ساجدین میں۔ اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ بے شک اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں ہو آسمان میں ہو، اللہ پاک ہر شے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو دل چھپاتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی جانتا ہے۔ اس باب میں یعنی مراقبہ کے باب میں اور اپنے اوپر نظر رکھنا، نگرانی کرنا، توجہ اللہ جل وعلا کی طرف رکھنا، اس حوالے سے بہت آیات کریمہ ہیں جو یہ مضمون بیان کرتی ہیں کہ بندے کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نگرانی، نظر رکھنا۔ مراقبہ کا معنی نظر رکھنا ہے، حفاظت کرنا ہے، نگران، دیکھنا۔ وہ تو نگرانی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور توجہ کسی کی طرف رکھتا ہے۔ تو شریعت میں اللہ عز و جل کی طرف توجہ رکھنا، اور جب یہ سوچ پاکیزہ اور مضبوط ہو جاتی ہے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ یہ سوچ بڑھتی ہے اور پاکیزہ ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ خیال اللہ کی طرف ہو جائے تو یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور پھر ادھر ہی رہے یہ دائمی فضل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہماری توجہ ہوتی ہے، پھر غافل ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ناچتے ہیں، اسی وجہ سے ہم شیطانیاں کرتے ہیں، اسی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے، یعنی غفلت آتی ہے نا۔ اللہ سے توجہ ہٹتی ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے وہ پوچھے گا، پھر اس کے دیکھتے ہوئے بھی، اس کے جانتے ہوئے بھی ہم یہ کام کریں تو کتنی شرم کی بات ہے۔ یعنی ایک تصور، ایک مائنڈ ہے اس کا۔ یعنی ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے، استاد شاگرد کے سامنے بیٹھے ہوں تو کچھ حیا کرتے ہیں، استاد پیچھے ہٹتا ہے تو پھر وہ شرارتیں کرتے ہیں۔ یعنی اب ان کی توجہ ہٹ گئی، استاد سامنے تھا تو انہوں نے کہا استاد سامنے ہے، استاد دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے، استاد ہماری نقل و حرکت کو جان رہا ہے۔ اس وجہ سے شیطانیوں سے باز رہتے ہیں اور شرارتوں سے باز رہتے ہیں۔ ابھی یہ مسجد میں کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ چل رہا ہو، اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہو، کہتے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لہذا چاول بھی دھیان سے کھانے ہیں، کھانا بھی دھیان سے کھانا ہے۔ پتہ چلے ہم انسان ہیں، جانور نہیں، اگرچہ اندر ہو غلبہ جانور کا ہی، حیوانیت کا ہی، لیکن کیمرے کی آنکھ کی وجہ سے وہ حیوان نہیں بنتا، حیوان
نہیں بنتا، جانور نہیں بنتا، تمیز کے ساتھ کھاتا ہے، تمیز کے ساتھ بیٹھتا ہے، تمیز کے ساتھ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، اس میں ریکارڈ ہوگا، بعد میں مجھے دیکھا جائے گا، او یہ فلاں ہے، یہ تو بڑا اچھا تھا، لیکن کیمرے سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا ہی برا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو استاد سامنے بیٹھا ہے تو شناختوں سے باز آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے اور کوئی ہمیں جان رہا ہے۔ اسی طرح کیمرے کے سامنے دھیان سے بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور اگر ہر گھڑی مل جائے کہ کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے، خالق۔ تو جب بندے کا یہ تصور پختہ ہو جائے تو وہ شرارتیں کرے گا، وہ ستائے گا، مارے گا، وہ جانور بنے گا، سہے گا، وہ کام کرے گا جس پہ رب راضی ہو، وہ کام کرے گا جس پہ رب کے مصطفیٰ راضی ہوں۔ وہ نہیں کرے گا کہ جس سے رب اور رب کے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں، جس سے آخرت برباد ہو جائے، جس سے آخرت تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سوچ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ میرے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اللہ میرے باطن کو بھی جانتا ہے۔ جس طرح میں فلاں کے ظاہر کو جانتا ہوں، اس سے بڑھ کر اللہ پاک ہمارے ظاہر کو جانتا ہے، اور باطن میں جو راز ہیں مالک جانتا ہے، مالک سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور اس میں رہے تو پھر وہ شتر بے مہار نہیں ہوتا، وہ اس کی رسی کھلی نہیں ہوتی، یعنی باغی سرکش نہیں ہوتا، نافرمان نہیں ہوتا، فرما بردار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بندہ استاد کی حیا کر لیتا ہے بیٹھے ہوئے، تو غلط کام نہیں کرتا، ڈسپلن خراب نہیں کرتا، ماحول خراب نہیں کرتا، فرما برداری کرتا ہے، ایک ماں کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتا۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو باادب ہے، آج تو ماں کا بھی لحاظ نہیں ہے، باپ کے سامنے کہتے ہیں ابا جی دیکھ رہے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ ابا جی دیکھ رہے ہیں، اماں جی دیکھ رہے ہیں، استاد صاحب دیکھ رہے ہیں۔ تو سمجھانے والے یوں بھی سمجھاتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کو اتنا ہی مقام دے لو۔ کتنا؟ نہیں سمجھے کہ خدا تعالیٰ کو اتنے ہی مقام دے لو جتنا باپ کو دیتے ہو، کہ باپ دیکھ رہا ہے اور دیکھتے ہوئے فرما بردار بچہ ادب والا ان کے دیکھتے ہوئے بدتمیزی نہیں کرتا، شتر بے مہار نہیں ہوتا، استاد کے دیکھتے ہوئے وہ حیا کرتا ہے۔ تو کیا خدا کی حیا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسا لگتا ہے ہمارے عمل سے، ہماری غفلت سے، ہماری سستی سے، کہ ہم تو خدا تعالیٰ کو باپ کا بھی مقام نہیں دیتے، ماں کا بھی مقام نہیں دیتے۔ کس کا؟ باپ کا بھی نہیں دیتے، ماں کا بھی نہیں دیتے۔ اور کسی نے سمجھانے سے یوں بھی سمجھایا کہ اللہ کو مقام دینا کتنا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ بندہ کہے تو وہ فتویٰ دے دے گا، کیا دے دے گا؟ فتویٰ دے دے گا۔ جتنا تو اپنے آپ کو مقام دیتا ہے نا، اتنا ہی دے دے۔ ایک فقیر دروازے پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جو بسی یا ایسی چیز ہوتی ہے وہ فقیر کو دے دی، تو کس کے لیے آیا تھا؟ وہ اپنے لیے اچھی رکھی، اپنے لیے۔ تو خدا کو کیا مقام دیا؟ تو نے اتنا بھی نہ دیا جتنا تو نے اپنے کو دیا، کہ میرے لیے اچھی اور خدا کی راہ میں بد دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف نگرانی کی بات ہے کہ ہماری سوچ میں نگرانی ہو جائے۔ یہ آوارہ ہو چکی ہے، یہ کیمرے کی آنکھ سے تو ڈرتی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ سے تو ڈرتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے اور وہ باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر گھڑی ہر لمحے وہ جانتا ہے۔ تو جب بندے کی توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہو جائے اور یہ توجہ ہٹے نہ، ہمیشہ رہے، تو پھر بندے نے ولی بننا ہے اور کیا بننا ہے؟ اس بندے نے غلام مصطفیٰ ہی بننا ہے۔ اس نے کہنا مجھے دیکھ رہا ہے،
تو پھر میں نافرمانی کیسے کروں؟ میں جوا کیسے کھیلوں؟ میں شراب کیسے پیوں؟ میں سود خوری کیسے کروں؟ سود پہ کاروبار کیسے کروں؟ میں گلے کیسے کاٹوں؟ میں کیسے زخمی کروں؟ میں کیسے چگلیاں غیبتیں کروں؟ میں کیسے گالی گلوچ کروں؟ کیونکہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ خالق کائنات ہے، وہ میری سوچوں کو بھی جانتا ہے کہ میری سوچ کیا ہے، وہ تو سوچ کو بھی جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ جب پختہ ہو جائے تو بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بار بار اللہ عز و جل نے فرمایا، ایک مقام پہ نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تعالیٰ کے علم سے تم باہر نہیں ہو، ہر ایک کو اپنے علم سے احاطے میں لیے ہوئے، ہر ایک کو گھیرے ہوئے، ہر ایک کو دیکھ رہا، اس سے کون دور ہے؟ ہر ایک کو جانتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہر لمحہ اس کی مدد، ہر لمحہ حفاظت اس کی تمہارے ساتھ ہے۔ خاص حفاظتیں تو انہیں ملے گی جو اطاعت کرتے ہیں، خاص مددیں تو انہیں ملتی ہیں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، خاص فضل انہیں پہ ہوتے ہیں جو اس کی فرما برداری کرتی ہیں۔ لیکن وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اور تم جہاں کہیں ہو۔ تم شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی گلستان سعدی میں یہ اپنی ہی بات فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں سمجھا رہا تھا اور ان کو اس دنیا سے نکال کر اور اس جہان سے بھولے ہوئے سے نکال کر حقیقی جہان کی طرف لے جانا چاہتا تھا، لیکن آگے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ اس بازار کے تاجر ہی نہیں تھے، وہ اس دنیا کے تاجر تھے۔ تو اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ انہیں وہاں پہنچانا چاہتے تھے لیکن وہ پہنچ نہیں تھے۔ تو آپ میرے سامنے میں نے تو نبینوں کے سامنے آئینہ رکھ دیا کہ نبینوں کو آئینے میں کیا نظر آئے، اور پھر آپ نے میرے سامنے گیلی لکڑیاں تھیں، میرا بیان عشق کی آگ تھا لیکن ان پہ اثر ہی نہیں کر رہا تھا کیونکہ سامنے گیلیاں لکڑیاں تھیں۔ اس طرح کی تشبیہ دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ جل وعلا فرماتا ہے ہم تو اس کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا، سامنے بیٹھنے والے سامعین اور مخاطبین پہ اثر کوئی نہ ہوا، لیکن جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میرے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور میں مست ہو گیا، اور میں مست ہوا کہ مجھے لذت آنی شروع ہو گئی، مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی، فضل ہو گیا، تو میں مست ہو گیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ فرماتا ہے ہم تو اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے کہا سعدی یار تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے، مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے، یار تو مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے، عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں، عجیب بات ہے کہ یار مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے، اور عجیب بات ہے کہ میں یار سے دور ہوں۔ کیا ہوں؟ دور ہوں، یعنی اللہ عز و جل تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو جان رہا ہے، اس سے تو دوری کوئی نہیں۔ ہم نافرمانی کر کے اس سے دور ہیں، ہم غافل ہو کے اس سے دور ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں وہ دور ہے، اور یہی تمہاری سوچ میں فطور ہے۔ وہ کہاں دور ہے، کہاں ہے؟ اپنے آپ کو صاف تو کرو، ہر گھڑی ساتھ ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ جو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے خالق کائنات کی خاص مدد آ جاتی، تو وہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بس یہ تصور پختہ کرے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہو گئی، یعنی یہ بار بار مشق کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے بات کمرے میں بیٹھ کر اکیلے میں مراقبہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی طرف توجہ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، پھر اس کے بعد پوچھا جانا ہے، پھر قبر کی سزائیں ہیں، قبر میں جنت کا باغ بھی بنے گا، دوزخ کا گڑھا بھی بنے گا، اژدہا بھی آئے گا،
گنجا سانپ بھی آئے گا، بے نمازیوں کی یہ سزا ہے، چغلی خور، چغلی کھانے والا، غیبت کرنے والا، اس کی یہ سزا ہے۔ حدیث پاک میں آئی ہیں اور بتائی گئی ہیں، قبر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ پھر حشر کو اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، پھر اس پہ سوالات بھی ہونے ہیں، پھر حشر کی رسوائی بھی ہے، پھر جہنم کی تکلیفیں بھی ہیں، جنت کے انعامات بھی ہیں۔ اب وہ یہ تصور کرتا ہے، اور یہ جو ہے اس کی جو توجہ ہے، یہی توجہ اسے خدا کی نافرمانی سے روک دے گی اور اللہ کا فرما بردار بنا دے گی۔ یہ جو ہے وہ مراقبہ۔ تو یہ تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی آپ تنہائی میں جائیں نا تو کبھی سوچیں نا کہ ہمارے بڑے بھی چلے گئے، دادے پردادے کہاں ہیں؟ آج تو نام بھی نہیں لیتے کہاں ہیں، قبروں کا بھی نہیں پتہ کہاں ہے۔ تھوڑے ہوں گے ابا جی کی قبر کو بھول جاتے ہیں، پھر دادا تو پھر ابا جی کا بھی ابا جی ہے، تو ان کی کس کو یاد ہوگی؟ نانا پڑ نانا، پوچھو کہاں ہے نانا پڑ نانا، کس قبرستان میں پڑے ہیں نانا پڑ نانا، تو ایک دن آپ کا بھی یہی حال ہونا۔ پھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا ہمارا نانا بھی تھا، کیا نام تھا اس کا، ہمارے دادا کا نام کیا تھا، پر نانا تو اوپر، اب نانے کے نام بھول گئے ہم، دادا جی کے نام بھول جاتے ہیں ہمیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہونا ہے۔ پھر جب وہ تنہائی میں مراقبہ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو پھر اس کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ آگے کس نے کام آنا ہے؟ اللہ نے۔ آگے کس نے؟ آمنہ کے لال نے۔ آگے اللہ نے فضل فرمانا ہے جو یوں چلے گا، وگرنہ یہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے، نافرمانی میں بھی گزر جانی ہے، فرما برداری میں بھی گزر جانی ہے۔ تو یہ مراقبہ، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی طرف توجہ۔ اب حدیث پاک میں دیکھیے، قرآن پاک کی آیات ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، میں کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ اب بندہ سوچے کوئی شے بھی نہیں۔ وہ علامہ اقبال کے ایک شعر ہے، تو کوئی الٹا بھی اس کا مفہوم لے لیتا ہے، تو ظاہر ہے جو الٹے ہوتے ہیں انہیں الٹے ہی مفہوم لینے، جو دشمن ہوتے ہیں وہ تو صحیح بات بھی دشمن کی غلط ثابت کرتے ہیں۔ اور تعصب ایسی چیز، اللہ پاک بچائے، اور ذاتی دشمنی ایسی چیز ہے، آگے حدیث بھی پیش کرے گا نہیں مانے گا، قرآن بھی پیش کرے گا نہیں مانے گا، کیونکہ دشمنی جو کر لی اس نے، تعصب ذاتی ہے نا۔ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو حق کو قبول کرتا، لیکن یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ پینے دو پینے دو مجھے مسجد میں بیٹھ کر، پینے دو مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ علامہ اقبال شراب پیتا تھا، یعنی یہ توجہ کیا ذہن بنا لیا علامہ اقبال کا؟ بیوقوف ہو، علامہ اقبال کہہ رہا ہے کہ صرف مسجد میں گناہ نہیں کرنا، باقی ہر جگہ گناہ کرنا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ جاؤ تو بس ادھر گناہ نہیں کرنا، باقی ہر جگہ گناہ کرنا ہے۔ وہ تو کہتا ہے علامہ اقبال، پینے دو مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ اقبال یہ سمجھانا چاہتا ہے اوے اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جگہ جہاں بندہ اللہ سے چھپ جائے؟ وہ جگہ بھی نہیں چھپ سکتی جہاں بندہ چھپ سکتا ہے، تہانوں میں بھی دیکھتا ہے، ہر ذرے کو دیکھ رہا ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے، کوئی رب سے چھپ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ مسجد میں گناہ نہیں کرنا، بلکہ ہر جگہ یہ تصور ہو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ہے تصور۔ یہ کیا ہے؟ یہ استاد سے چھپ کے گناہ نہیں کرنا، وہاں سے چھپ کے گناہ کرنا، تو خدا کے سامنے کون چھپ سکتا ہے؟ اور اس کے دیکھتے ہوئے بھی گناہ کرنا، اس کے دیکھتے ہوئے بدتمیزی کر رہی ہے۔ جب یہ تصور پکا ہوتا ہے، کہتا ہے جب ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا تو جو ہمارا خالق ہے اس کے سامنے کیسے کریں گے؟ وہ تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، بریک سے بریک چیز کو دیکھ رہا ہے، بریک سے بریک چیز کو سن رہا ہے، اس سے کون سی پوشیدگی ہے؟ یہ آیت کریمہ اس طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حدیث ایمان ہے، کتنے سوالات کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی تو نیکی کرنا ہے، اور جو نیکی کرتے ہیں وہ محسن ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے۔ احسان کیا ہے؟ بولو، روزہ تو نہیں رکھا تھا؟ اچھا بولو، احسان کیا ہے؟ اللہ کی، تو سارے محسن ہو گئے ہیں۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرے تو ایسے کرے، اللہ کی کرے تو ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو ایسا نہیں
تو یہ تو تصور کرنا کہ جس کی عبادت کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جس کی عبادت کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دو چیزیں آئیں، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اونچا مقام ہے، اللہ کے جلوے اونچا۔ اس کے بعد اگر ایسا نہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور نصیب ہو جائے تو پھر اگلا تصور آ جاتا ہے۔ پہلے یہ تصور ابتدائیوں کے لیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ ذہن میں رہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ نافرمانی نہیں کرتا، فرما برداری کرتا، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر گناہ نہیں کرتا، فرما برداری کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ جل وعلا پردے اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے جلووں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے جلووں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اب نماز پڑھ رہا ہو تو داڑھی چیزیں کھیر رہا ہو تو اس کا خیال ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، غافل ہو گیا نا۔ اس لیے داڑھی سے کوئی اپنے سلوٹیں نکال رہا ہوتا ہے کپڑوں کی نماز کے اندر، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اندر کی سلوٹ نکلی نہیں، اور کس کے سامنے کھڑا ہے؟ ابھی بھی سلوٹ کی پڑی ہے، خدا کے سامنے تو کھڑا، اللہ کی بارگاہ میں آیا اور ابھی بھی سیدھا کر رہا ہے، بال تو نہیں ڈینگے ہو گئے؟ اندر ہی ڈینگ پہ آیا تھا تو پھر بالوں کی پرواہ ہوگی نماز کے اندر؟ یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے، خیال کدھر ہے تیرا؟ اسی پہ تو پہرا دینا تھا کہ جس کی پڑھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس سے نصیب ہو جائے اسے احسان کا درجہ تو نصیب ہو گیا، احسان کا بڑا درجہ تو پھر آگے ہے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ہے مراقبہ، یہ کیا ہے؟ مراقبہ۔ آپ سنیں حدیث، داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، اب مت یہ کہ یہ اس کا جو ہے نا یقین ہو جائے، کیا ہو جائے؟ اللہ میرے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اس پہ کیا ہو جائے؟ علم تو سب کو ہے لیکن یقین کیا ہو؟ یقین، تصور پکا ہو جائے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا لیکن خالق کائنات دیکھ رہا ہے، خالق میں جو بھی کرتا ہوں میرا مالک دیکھتا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے، اور وہ ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں، میرے ساتھ ہے۔ تو جب یہ تصور پکا ہوتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ لائن پہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک رئیس تھا تو اس کا ایک باغ تھا، وہ اپنے باغ میں گیا تو باغبان کی زوجہ کے جمال پر اس کی نظر پڑ گئی، تو جب باغبان کی زوجہ کے جمال پہ نظر پڑی تو جو رئیس تھا وہ غریب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شاید آپ سمجھے نہیں ہیں، پہلے رئیس تھا پھر کیا ہو گیا؟ غریب ہو گیا۔ عشق دنیا کا بھی ہو تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقی عشق ہو بندہ غریب ہو کے امیر ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غریب ہو کر امیر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دنیا کے عشق میں مبتلا ہو امیر ہو کر فقیر ہو جاتا ہے، پہلے بھی ذلیل تھا اور ذلیل ہو جاتا ہے، اور پھر اسے نہیں پتہ چلتا کہ میں امیر تھا، مال دولت والا تھا، میرا کوئی دبدبا تھا، کچھ بھی نہیں، وہ خود محتاج ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے، یہ میری اس حاجت کے لیے وہ منت سماجت بھی کرتا ہے، گن پوائنٹ پہ بھی کرتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے، کیونکہ جب وہ عشق ٹھیک نہیں تو اس میں برائیاں آئیں گی، اس میں لڑائیاں آئیں گی، رب کی اور ناراضگی آئے گی اور نافرمانیاں ہوں گی، گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں صحیح محبت ہو جاتی ہے وہاں دل جوڑے جاتے ہیں، وہاں فرما برداری کی جاتی ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے غریب لیکن اس عشق کی وجہ سے ہو جاتا ہے امیر۔ تو یہ تو دنیا کا عشق تھا، اس کی نظر پڑی تو وہ دیوانہ ہو گیا اور وہ پاگل ہو گیا، تو اس نے باغبان کو کسی کام کے لیے بھیج دیا، باغبان چلا گیا، مالی چلا گیا، اس نے کہا سارے دروازے بند کر دو، رئیس نے کہا سارے دروازے بند کر دو، عورت نے کہا میں نے سارے دروازے بند کر دیے سوائے ایک دروازے کے۔ اس نے کہا کہ آن در کے میان وہ کون سا دروازہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے کہ کدام درست
جو کھلا ہوا ہے، سارے بند کر دیے، تو پھر وہ کون سا دروازہ ہے جو کھلا ہے؟ اس نے کہا وہ ہمارے اور خدا کے درمیان دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی شاید۔ کیا ایک ہی تو دروازہ جو بند نہیں ہوتا، جو ادھر آڑ کوئی نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی، وہ دیکھ رہی ہے۔ دروازے بند کر دو پھر بھی دیکھتا ہے، دل کے اندر ہے اسے بھی جانتا ہے، اسے بھی، وہ جو سوچا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے۔ چاہے کوٹھریوں میں چلے جاؤ، زمین کے تہنے میں چلے جاؤ، اس نے کہا سارے دروازے بند کر دیے سوائے ایک دروازے کے، وہ ہمارے اور خدا کے درمیان دروازہ ہے۔ وہ رئیس پہلے فقیر ہو چکا تھا، پہلے ذلیل ہو چکا تھا، وہ ایک دنیا کی محبت میں ڈوب چکا تھا، لیکن اس عورت نے اس کا دل روشن کر دیا اور اس کی سوچ کو پکیزہ کر دیا، اور اس کی سوچ کے پکیزہ ہونے میں اور اس کی سوچ کے پختہ ہونے میں عورت سبب بن گئی۔ اس نے کہا تو بھولا ہوا ہے، تو غافل ہے، تجھے نہیں پتا کہ دنیا داروں سے دروازے بند ہو سکتے ہیں، خالق دنیا سے دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس توبہ کر لی، معافی مانگی، مالک معاف کر دے، بھول گیا تھا، میرا مائنڈ کہیں اور چلا گیا تھا، تو ہر گھڑی دیکھتا ہے، کہاں چھپ کے گناہ کریں گے، کہاں چھپ کے منہ کالا کریں گے، کہاں چھپ کے برائی کریں گے، کہاں بے حیائی کریں گے، کہاں فحاشی کریں گے، کہاں کریں گے۔ لہذا جب تصور اللہ کی طرف گیا اور یہ دولت نصیب ہوئی کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے بچ گیا۔ جیسے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندے کی یہ سوچ ہو میں جو بھی کرتا ہوں، جو بھی سوچتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھتا ہے، تو یہ تصور اسے گناہ سے روک دیتا ہے۔ یہ تصور اسے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تصور اسے کس سے روکتا ہے؟ گناہ سے روک دیتا ہے۔ حضرت خاتم اعظم علیہ رحمت الرحمن، آپ مت میں نے 4 علم حاصل کیے، 4 علم، باقی علموں سے بے نیاز ہو گیا۔ ایک علم یہ تھا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا جو بھی عمل ہے میرا رب دیکھتا ہے، اور اس کے دیکھتے ہوئے میں اس کی نافرمانی کروں؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں اس کے دیکھتے ہوئے نافرمانی کروں تو پھر کس کہتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ کیا کہتے ہیں؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو باپ کے سامنے ایسا کر رہا ہے، ماں کے سامنے؟ کہا مجھے یہ علم حاصل ہوا کہ میں نے جانا کہ مجھے کوئی دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے دیکھتے ہوئے نافرمانی کروں، میں اس کے، نہیں سمجھ آئی؟ کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا، کس طرح رب کے سامنے آؤں گا؟ مالک وہی تیرا بنتا تھا کہ ہر گھڑی تیری نعمتیں، ہر گھڑی تیرے کرم، لیکن تیر بھی تجھ پہ چلاتا تھا، نافرمانی بھی تیری کرتا تھا، تیری خلاف چلتا تھا، اور تیرے دشمن شیطان کو راضی رکھتا تھا، کس طرح سامنے آئے گا؟ تو جب یہ تصور آ جاتا ہے پھر بندہ لائن پہ آ جاتا ہے۔ کس پہ آتا ہے؟ اب دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کو سنا کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ابرسا، اقرع اور اعمى، ایک کوڑی سفید داغ والا، اور دوسرا گنجا، اور تیسرا نبینا، 3 شخص تھے۔ اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا فأتی الابرص، اللہ پاک نے ارادہ کیا کہ مالک انہیں آزمائے، انہیں آزمائش تو ہوتی ہے، تو وہ تو ہونی ہے۔ اب وہ اندھے کی بھی آزمائش، اور اس گنجے کی بھی آزمائش، اور سفید داغ والا، کوڑی والا، اس کی بھی آزمائش فرمانے کا اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا، اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ جو فرشتہ تھا وہ ابرص کے مریض کے پاس آیا، جو سفید داغ والا، کوڑی، اس کے پاس آیا، اس نے کہا ایو شیء احب الیک، تجھے کون سی شے زیادہ پسند ہے، تجھے کون سی شے زیادہ؟ تو ظاہر ہے
کہ وہ تھا سفید داغ والا، تو اس نے تو یہی چاہنا تھا میرا سفید داغ دور ہو جائے، کوڑی دور ہو جائے۔